السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے تو فرعون کو جب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں نکل گئے ہیں تو اسے بہت طیش آیا۔ اس نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ سب تیار ہو جائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑا جا سکے۔ غرض فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ پھر فجر کے وقت بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ اب تو بنی اسرائیل گھبرا گئے کیونکہ ان کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ بس اب مارے گئے۔ وہ پکار اٹھے، یقیناً اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی تھی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو فرما دیا تھا کہ خوف کھانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ہم ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا۔ بنی اسرائیل کو تسلی دے کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی وقت اللہ کا حکم آ پہنچا، اے موسیٰ، آپ اپنے عصا کو دریا پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا۔ ایسا کرنا تھا کہ دریا فوراً پھٹ گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر دیوار کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے اس وقت 12 قبیلے تھے، گویا ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بن گیا اور وہ سب اس طرح اس راستے سے گزر گئے جیسے کوئی سڑک پار کرتا ہے، حالانکہ دریا بہت گہرا تھا۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ فرعون اور اس کی فوجوں نے دنیا کا حیرت انگیز ترین منظر دیکھا۔ دریا کے درمیان راستے بنے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے چلے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر بھی فرعون رہا۔ اپنی فوج سے کہنے لگا، تم نے دیکھا، یہ سب میری ہی برکت ہے، چلو جلدی کرو اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ اب یہ لوگ بھی ان راستوں پر اتر گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ جب فرعون کے سب آدمی دریا کے درمیان پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم فرمایا۔ ایک لمحے میں پانی مل گیا۔ اب وہ غوطے کھانے لگے۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو پکارا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما برداری میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تم بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ اس کا یہ ایمان اس وقت تھا جب اس کی موت سر پر آ گئی۔ ایسے وقت کے ایمان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو انہیں ان کا یہ ایمان لانا کچھ سود مند نہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں غرغرہ موت سے پہلے تک۔ فرعون کا ڈوبتے وقت توبہ کرنا اور ایمان لانا بھی ایسا ہی تھا کہ جب یقین ہو گیا کہ اب بچنا ناممکن ہے، اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ موت نے جو اسے آ گھیرا ہے تو یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے، اور آخرکار فرعون غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ فرعون دریا میں غرق ہو گیا ہے تو انہیں یقین نہ آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کو باہر نکال کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک عبرت آموز نشانی ہو۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 10 محرم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بشارت دی۔ بنی اسرائیل دریا پار کر گئے اور وہاں سے آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود مقرر کر دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر اللہ کے نبی تھے۔ اپنی قوم کا ایسا جاہلانہ اور مشرکانہ مطالبہ سن کر غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ پھر آپ نے انہیں نرمی سے سمجھایا، یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے،
اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانے میں دوسری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس جگہ سے آگے چلے تو یہ لوگ وادی طیہ میں پہنچ گئے۔ وہ ایک بنجر میدان تھا، اس میں سخت گرمی پڑتی تھی، پانی اور سبزے کا نام تک نہیں تھا۔ ایسے میدان میں بھلا کوئی آرام کی زندگی گزار سکتا تھا؟ طیہ کے معنی حیران و پریشان اور سرگرداں ہونے کے ہیں۔ بنی اسرائیل جب یہاں پہنچ گئے تو یہاں سے واپس مصر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کو سفر شروع کرتے تو رات بھر چلتے رہتے، صبح ہونے پر خود کو وہیں پاتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس طرح وہ 40 سال تک اس وادی میں گھومتے ہی رہے۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی سزا یہ دی گئی کہ 40 سال تک وادی میں چکر کھاتے رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ آخر قوم چلا اٹھی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں مصر کے پختہ مکانوں سے نکال کر اس میدان میں لا کر ڈال دیا، ہم تو یہاں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اس آزادی سے تو وہ غلامی ہی اچھی تھی۔ ان کی بے قراری دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو طرح طرح کے انعامات عطا کر دیے۔ وہاں 12 چشمے جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا کسی پتھر پر مارتے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اس طرح ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا۔ پھر وہاں ابر کا سایہ بھی ہونے لگا۔ اب شدید دھوپ کی جگہ اس سائے نے لے لی۔ پھر ایک شکایت انہوں نے کھانے کی چیزوں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ نازل کر دیا۔ من بھنے ہوئے بٹیر کی شکل میں ہوتا تھا اور سلویٰ ایک میٹھی کھانے کی چیز تھی۔ یہ دونوں کھانے آسمان سے گرتے اور ان کے آگے ڈھیر لگ جاتے۔ وہ قوم بہت عجیب تھی، روز من و سلویٰ کھا کر بھی تنگ آ گئی اور کہنے لگی، ہم ہر روز ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے دعا کریں کہ زمین سے سبزیاں اگائیں۔ ان کا یہ مطالبہ بھی بہت نامعقول تھا، اس لیے آپ نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بہتر چیز کے مقابلے میں ادنیٰ درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلویٰ جو آسمان سے اترتا تھا اس قوم کو پسند نہ آیا اور پیاز و لہسن کا مطالبہ کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر محنت کے بغیر اور پیسے خرچ کیے بغیر تمہیں آسمان سے اتری ہوئی روزی اچھی نہیں لگی تو یہاں سے نکل کر دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں محنت کر کے اپنے لیے روزی کما کر کھاؤ، تاکہ خود تمہیں معلوم ہو کہ من و سلویٰ اچھا تھا یا لہسن، پیاز، ککڑی اور گیہوں۔ فرعون سے آزادی ملنے کے بعد اور وادی طیہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ اب مجھے شریعت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کوہ طور پر آ کر 30 دن گزارو، روزے رکھو، اعتکاف کرو تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ کو اپنی کتاب تورات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اور اضافہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن گزارے۔ 10 دن کے اضافے کا سبب علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن مسواک کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو چونکہ مشک سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب 10 روزے اور رکھ کر 40 پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تورات عطا کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کے لیے آپ کو 40 روزے رکھنے اور اعتکاف کا حکم ہوا۔ 40 دن بعد اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے۔ آپ اس میں اس قدر محو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ مجھے اپنا جمال دکھا دیں تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ آپ ہوش میں آئے تو عرض کیا، باری تعالیٰ، آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دیدار کی درخواست کر کے میں نے خطا کی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اب میں جان چکا ہوں
کہ دنیا میں آپ کا دیدار انسان کے لیے اپنی ظاہری آنکھوں سے بہت مشکل کام ہے۔ اس معذرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں کی نسبت ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ بس جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے حاصل کر لیں اور شکر کرتے رہیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔